السلام علیکم۔ امید ہے آپ سارے خیریت سے ہیں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے ڈی بی ایم ایس یا ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم۔ اس سے پہلے بھی آپ جانتے ہیں کہ ڈی بی ایم ایس کیا چیز ہے۔ ہم ڈسکس کر چکے ہیں ڈی بی ایم ایس کے ایگزامپل۔ فار ایگزامپل ون آف دا ڈی بی ایم ایس از اوریکل، MySQL سرور از اندر ون۔ SQL سرور جو مائکروسافٹ والوں کی ہیں وہ ایک اور ایگزامپل ہے۔ MS ایکسس ہے، دیر آر فیو ادرس۔ آج ہم یہ پڑھیں گے کہ یہ جو ڈی بی ایم ایس ہے یہ کیا کام کرتا ہے، کس طرح کا کام کرتا ہے۔ سو ڈی بی ایم ایس مینجمنٹ سسٹم از اے سافٹ ویئر وچ کنٹرول دی ڈیٹا ان ڈیٹا بیس اینڈ یوزر آف ڈیٹا بیس، یعنی ڈیٹا بیس سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ان کو مینیج کرتا ہے۔ یہ ایسا سافٹ ویئر ہے جو یوزر کے ساتھ بھی انٹریکشن کر سکتا ہے ڈائریکٹلی ویا سم کلائنٹس، جس طرح کہ ہم اوریکل میں ٹرمینل کے اوپر جو ہے وہ کمانڈز لکھتے تھے اور اوریکل ڈیٹا بیس سے ڈیٹا اٹھا کے تو ہمیں ڈسپلے کرتا تھا۔ اس کے علاوہ ڈی بی ایم ایس جو ہے اٹ انٹریکٹس ود دی اپلیکیشن پروگرام۔ کس لیے یوز ہوتا ہے ڈی بی ایم ایس؟ سو ڈی بی ایم ایس کا مین پرپس یہ ہے کہ ڈیٹا بیس کے اندر ڈیٹا کو ہم ایزیلی اسٹور کر سکیں اور ایزیلی اس کو ہم ایکسیس بھی کر سکیں۔ سو اٹ از یوز ٹو کریٹ، مینٹین اینڈ آلسو اٹ پرووائڈ کنٹرول اوور ایکسیس ٹو یوزر ڈیٹا بیسز۔ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں جس طرح ہمارے پاس 3 لیول آرکیٹیکچر ہے، اس میں ہم بات کر چکے ہیں کہ جو ڈی بی اے ہے، ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر، وہ یوزرز کے مختلف قسم کے گروپس بناتا ہے، ان کو ڈیوائڈ کرتا ہے تاکہ وہ ڈیٹا کو ان کو جتنی ریکوائرمنٹ ہے، ان کی جتنی ضرورت ہے یا ان کا جتنی رسپانسبلٹی ہے اتنا ہی اس کو ایکسیس کر سکیں۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ ڈیٹا کے اوپر جو ہے مختلف قسم کے ریسٹرکشنز ہیں وہ بھی لگا سکیں، تو یہ کنٹرول میں آتا ہے۔ جبکہ کریٹنگ دی ڈیٹا، مینٹیننگ دی ڈیٹا، اگر مینٹیننس تب ہوتا ہے جب کوئی خرابی آ جاتی ہے۔ سو یہاں پر یہ لکھا بھی ہے کہ ڈی بی ایم ایس پرووائڈز این انوائرمنٹ دیٹ از بہت کنوینئنٹ اینڈ ایفیشینٹ ٹو یوز۔ کنوینئنٹ کا مطلب ہے آسان اور ایفیشینٹ کا مطلب ہے کہ بہتر انداز میں، تاکہ ڈیٹا کو بہتر انداز میں ہم ایکسیس کر سکیں۔ اس سے پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ کسی بھی آرگنائزیشن کی ترقی میں ایک کی پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایکسیس دی رائٹ انفارمیشن اور رائٹ ڈیٹا ایٹ دی رائٹ ٹائم۔ آپ کو رائٹ انفارمیشن رائٹ ٹائم پہ ملے، تب اگر ٹائم گزر جائے اس کے بعد انفارمیشن مل جائے تو اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ سو ڈی بی ایم ایس ول ایز دس ٹاسک کہ ہمیں انفارمیشن جو ہے وہ رائٹ ٹائم پہ ملے اور وہ انفارمیشن بھی رائٹ انفارمیشن۔ اٹ از ون آف دا فنڈامنٹل فنکشنز۔ یہاں پر کمپوننٹس آف دا ڈی بی ایم ایس انوائرمنٹ، یعنی جس انوائرمنٹ میں ڈی بی ایم ایس ہم انسٹال کرتے ہیں وہاں اس میں اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آف کورس ہارڈ ویئر ہیں جو کہ کمپیوٹر وغیرہ ہو سکتا ہے، آپ ڈیٹا کو سٹور کرتے ہیں وہ ہارڈ ڈسک، پروسیسر پروسیس کرتا ہے، ریم وغیرہ، تو یہ سارے ہارڈ ویئر میں آتا ہے۔ سافٹ ویئرز بھی ہیں، ڈی بی ایم ایس بذات خود ایک سافٹ ویئر ہے۔ اس کے علاوہ جو یوزر اپلیکیشن ہیں جو انٹریکٹ کرتا ہے ود دا ڈی بی ایم ایس، وہ سافٹ ویئر بھی ہوتے ہیں جن کو نارملی ہم فرنٹ اینڈ کہتے ہیں۔ ڈی بی ایم ایس کو نارملی ہم بیک اینڈ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیٹا بھی ہوتا ہے ظاہر ہے جس کو ہم سٹور کرتے ہیں، پروسیجرز ہیں ٹو ایکسیس دی ڈیٹا اینڈ ٹو اسٹور دا ڈیٹا اینڈ ٹو ٹیک سرٹن ایکشنز۔ فار ایگزامپل اگر آپ کوئی انفارمیشن ڈیلیٹ کرتا ہے
تو اس وقت کیا ہو سکتا ہے. اگر آپ کوئی ڈیٹا انسرٹ کرتے ہیں یعنی نیو انٹری کرتے ہیں تو اس وقت کیا ہو سکتا ہے. اس طرح اس کے علاوہ جو ہے وہ یوزرز ہیں, پیپل ہیں جو انوالوڈ ہیں. صرف یوزرز انوالو نہیں ہوتے. پیپل میں اگر آپ دیکھیں تو بیک اینڈ ڈیولپر ہے, فرنٹ اینڈ ڈیولپر ہے, یوزرز ہیں, اور ڈی بی اے ایک الگ بندہ ہے جو کہ کنٹرول کرتا ہے. ڈی بی ایم ایس کام کیا کرتا ہے. سو یہ نیچے جتنے بھی لسٹ میں لکھی گئی ہیں, ڈیٹا پروسیسنگ, یوزر ایکسیسیبل, کیٹلاگ پرووائڈ کرتا ہے, کنکرنسی کنٹرول سروسز پرووائڈ کرتا ہے, ریکوری سروسز پرووائڈ کرتا ہے, اتھینٹیکیشن سروسز پرووائڈ کرتا ہے, سپورٹ فار ڈیٹا سپورٹ فار ڈیٹا کمیونیکیشن, یعنی اگر آپ کے پاس ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ ہو, یعنی بڑا آرگنائزیشن آپ کا بڑا ہو اور ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈیٹا بھیجنا ہو تو وہ بھی ہو سکے. اس کے علاوہ انٹیگریٹی سروسز ہیں, اس کو ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے. سب سے پہلے ڈیٹا پروسیسنگ ہے. ڈیٹا پروسیسنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے آپریشنز لائک کریشن آف دا ڈیٹا بیس, انسرشن آف دا ڈیٹا انٹو ڈیٹا بیسز, اس کو ہم پٹنگ آف ڈیٹا بھی کہتے ہیں. سو ڈیٹا انسرٹ کرنا مطلب کہ ڈیٹا بیس کے اندر رکھنا, اسٹور کرنا. دین اپلائنگ سم ارینجمنٹ آف دا ڈیٹا تاکہ وہ ڈیٹا ایزیلی ایکسیس ہو سکیں. ون آف دا فنڈامنٹل ٹاسک جو کہ ڈیٹا ارینجمنٹ کے لیے چاہیے ہوتا ہے, دیٹ از دی انڈیکسنگ, کہ آپ ڈیٹا کو انڈیکس کر لیں تاکہ وہ آسانی کے ساتھ فاسٹر وے میں ایکسیس ہو سکے. دین ایکسیسنگ دا ڈیٹا فار آف کورس, ڈیٹا کو ایکسیس کرنا. یاد رکھنے کہ ڈیٹا سٹور کرنے کا مین مقصد یہ نہیں ہے کہ بس وہ ہم نے ڈمپ کر دیا and that will be there forever. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسی ڈیٹا سے کوئی کام لے لیں, کوئی انفارمیشن دوبارہ سے گیدر کریں, اس کو یوز کر لیں مختلف انداز میں. ٹھیک ہے, اٹ ڈپینڈز آن دی ریکوائرمنٹس آف دا آرگنائزیشن, کہ آپ کس آرگنائزیشن کے لیے کام کرتے ہیں. وہاں پر مختلف قسم کے ریکوائرمنٹس ہو سکتی ہیں, لیکن اس ڈیٹا کو دوبارہ یوز کرنا, اس وجہ سے ہم اس کو سٹور بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ یوزر ایکسیسیبل کیٹلاگ ہے. سو کیٹلاگ مین اسٹرکچر آف ڈیٹا بیس اور میٹا ڈیٹا. کیٹلاگ کا مطلب بیسیکلی یہ کہ سسٹمیٹکلی آپ چیزوں کو انلسٹ کر لیں. ایک لسٹ ہے کہ جس پہ آپ کلک کر سکیں. یہاں پر لکھا ہے کہ کیٹلاگ از اے پلیس ریپوزیٹری ویئر انفارمیشن از اسٹورڈ, اور یہ کون سی انفارمیشن ہوتی ہے, وہ میٹا ڈیٹا ہوتا ہے. سو بیسیکلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ میٹا ڈیٹا اسٹور کرنے کی جگہ کو ہم کیٹلاگ کہتے ہیں. اور اس کا ایک آپ یوں سمجھنے کہ آپ کے پاس ایک فرنٹ اینڈ ہے جہاں پر ساری انفارمیشن آپ کو نظر آتی ہے, اور آپ یو کین ٹیک سرٹن ایکشنز. مثال کے طور پہ یو کین چینج دا ڈیفینیشن آف ڈیٹا ایکسیٹرا, یو کین ڈیلیٹ یا یو کین انسرٹ some further definition, you can apply certain restrictions over the data. یہاں پر یہ لکھا ہے کہ ڈیٹا اباؤٹ آل یوزرز آف دا ڈیٹا بیس اینڈ آرکیٹیکچر آف دا ڈیٹا بیس, کہ کون سی انٹیٹی کس دوسرے انٹیٹی کے ساتھ جو ہے وہ ریلیشن شپ میں اور کس قسم کا ریلیشن شپ ہے. یہ سارا مینٹین ہوتا ہے کیٹلاگ کے اندر. یہ ذرا آپ چیک کر لیں, آپ کے پاس یہ یہاں پر لکھا ہے کہ فار ایگزامپل 2 یوزرز ہیں جو کہ ایک بینک اکاؤنٹ کو ایکسیس کر رہے ہیں ایک ہی ٹائم میں. اس بینک اکاؤنٹ میں فار ایگزامپل ٹوٹل روپیز جو ہے وہ 100 ہے. اچھا, یوزر 1 نے بھی ایکسیس کر لیا اور یوزر 2 نے بھی ایکسیس کر دیا, لیکن یاد رکھنے کہ یہ ایک ہی ٹائم پہ دونوں نے ایکسیس کر دیے 100 روپیز. تو اس کے پاس بھی جو ویلیو آ گئی وہ 100 ہے, اور یوزر 1 کے پاس بھی 100 ہے, یوزر 2 کے پاس بھی 100 ہے. اب یوزر 1 نے کیا کرنا ہے کہ ان 100 روپیز میں سے 10 روپیز سبٹریکٹ کرنے, کیونکہ وہ 10 روپے وڈرا کر رہے ہیں. سو ریمیننگ اماؤنٹ کیا آ جائے گا, 90 آ جائے گا. اب اس نے کیا کیا کہ یہ 90 رائٹ کر دیا, تو اکاؤنٹ میں ریمیننگ پیسے جو ہے وہ
90 ہے. اب یوزر 2 نے کیا کیا, لیکن یاد رکھنے کہ یوزر 2 نے جب اس اکاؤنٹ کو ایکسیس کیا تھا تو اس وقت اس اکاؤنٹ میں 100 روپیز تھی. تو یوزر 2 نے کیا کیا کہ اب اس 100 روپیز کے ساتھ 15 روپیز ایڈ کر دیے. سو 100 پلس 15 اس کے پاس 115 ہو گیا, اور اس نے اس کو رائٹ کر دیا. تو جب اس نے رائٹ کر دیا تو وہ جو 90 تھا وہ رائٹ ہو گیا, اور اس بینک اکاؤنٹ میں 115 روپیز ہو گئے. لیکن ایکچول میں یہ غلط ہے, کیونکہ اگر ایک اکاؤنٹ میں 100 روپیز ہے, اس میں سے آپ نے 10 نکال دیے تو 90 رہ گئے, اور ان 90 کے ساتھ آپ نے 15 جمع کر دی تو 105 روپیز ہونی چاہیے. لیکن اس وقت اس اکاؤنٹ کا جو سٹیٹس ہے دیٹ از وہ یہ ہے کہ اس میں 115 روپیز ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں یوزرز نے اس اکاؤنٹ کو ایک ہی ٹائم پہ ایکسیس کیا تھا, اور اس کے پاس بھی 100 روپیز آئے تھے تو اس نے 100 میں سے 10 مائنس کر دیا تو 90 رہ گئے. اس نے بھی 100 ہی ایکسیس کیا تھا, اور اس 100 میں اس نے 15 ایڈ کر دیے تو وہ 115 ہو گئے. پھر اس یوزر نے اس اکاؤنٹ کو اپڈیٹ کر دیا تو 90 رائٹ کر دیا. اس کے بعد اس یوزر نے 115 اور رائٹ کر دیا تو وہ 90 جو ہے وہ ختم ہو گیا. اس کو کہتے ہیں لاسٹ اپڈیٹ. اس ایشو کو کیا کہتے ہیں؟ لاسٹ اپڈیٹ. ناؤ دا ڈیٹا بیس از ان دا انکریکٹ اسٹیٹ, اس کو انکنسسٹنٹ اسٹیٹ کہتے ہیں. اور یہ ایشو تب آتا ہے جب ایک سے زیادہ یوزر ایکسیس کر رہے ہیں, یعنی پیرلل میں جب یوزر ایکسیس کر رہے ہیں. اب ہم نے آلریڈی یہ دیکھ لیا کہ اس اکاؤنٹ میں 105 روپے ہونی چاہیے تھی, یہ پھر آپ پڑھ لیں. اب وہ اس طرح ہوتا کہ جب یوزر 1 اس اکاؤنٹ کو ایکسیس کرنے لگا, اور جب یوزر 1 نے یہ مائنڈ بنایا تھا کہ اس نے اس اکاؤنٹ کو اپڈیٹ کرنا ہے, تو اس کے بعد 100 روپیز ایکسیس کرنے کے بعد وہ اس کے اوپر لاک لگا دیتا کہ کوئی دوسرا یوزر اس کو ایکسیس نہ کر سکے. جب یہ لاک لگا لیتا اور یہ یوزر 2 اس اکاؤنٹ کو ایکسیس کرتا تو DBMS اس کو کہتا کہ بھائی آپ تھوڑا ویٹ کر لیں, بیکاز دس اکاؤنٹ از ان دا یوز آف اندر یوزر. اب یہ ویٹ کرتا. اس کے بعد یہ یوزر 1 جو ہے وہ 100 میں سے 10 روپیز مائنس کر لیتا اور 90 رائٹ کر لیتا, اور اس کو ان لاک کرتا, کیونکہ اس کا کام مکمل ہو گیا. تو اس کے بعد یہ ان لاک کرتا, اور یہاں پر روپیز 90 ہوتے. جب یہ روپیز 90 ہوتے تو یوزر 2 کو پھر اجازت مل جاتی ہے, کیونکہ یہ ویٹنگ سٹیٹ میں تھا, کیو میں تھا. اس کو اجازت مل جاتی کہ بھائی اب آپ کا جو ریکوائرڈ اکاؤنٹ ہے دیٹ از ناؤ ایکسیسیبل, اور وہ فری ہے, سو ناؤ یو کین ایکسیس. یہ 90 ایکسیس کرتا اور 90 کے ساتھ 15 ایڈ کر لیتا, جیسے کہ یہاں پر ہے. سو 90 کے ساتھ 15 ایڈ کر لیتا تو اکاؤنٹ میں, اور اس کے بعد 105 روپیز اس کے اوپر اور رائٹ کر لیتا. سو آپ کے پاس اکاؤنٹ کا جو نیٹ اماؤنٹ ہے وہ 105 روپیز ہو جاتا. دس از called concurrency control. When more than one user are trying to access the same data at the same time, it is the duty of the DBMS to control it in a right way, تاکہ ڈیٹا جو ہے وہ ڈیٹا بیس کی جو اسٹیٹس وہ انکنسسٹنٹ نہ ہو. انکنسسٹنٹ کا مطلب ہے انکریکٹ ڈیٹا نہ ہو. سو اس کو آپ ایک طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ DBMS کا کام ہے ٹو مینٹین دی کنسسٹنسی, ٹو مینٹین دی کریکٹنیس آف دا ڈیٹا. سو یہاں پر لکھا ہے کہ وین یو ہیو ملٹیپل یوزر اینڈ دے آر ٹرائنگ ٹو ایکسیس دا ڈیٹا بیس ایٹ دی سیم ٹائم, سو کنکرنٹ اپروچ از گڈ. گڈ کیوں ہے؟ کہ ایک سے زیادہ یوزر جو ہیں وہ ڈیٹا کو ایکسیس کر رہے ہیں. ظاہر ہے آپ کے آرگنائزیشن کے ریکوائرمنٹس ہیں, ایک سے زیادہ یوزر کام کر رہے ہیں, سو زیادہ کام ہوگا, زیادہ ڈیٹا سٹور ہوگا. بٹ اٹ از ویری سینسٹیو اینڈ اٹ میک, ہم یہ کہہ سکتے اٹ مے میک دا ڈیٹا بیس ان دا انکنسسٹنٹ اسٹیٹ. ضروری نہیں کہ ہر دفعہ یہ انکنسسٹنٹ ہو, لیکن ایسی سچویشن آ سکتی ہے کہ جہاں پر آپ کا ڈیٹا بیس جو ہے وہ انکنسسٹنٹ اسٹیٹ میں چلا جائے. انکنسسٹنٹ کا مطلب ہے when the data is incorrect. So یہ کریکٹنیس آف دا ڈیٹا جو ہے اٹ از دی جاب آف دا DBMS. یہ ایک فنکشن ہے, اس کو کہتے ہیں کنکرنسی کنٹرول. کنکرنسی کا مطلب ہے کہ پیرلل, یعنی پیرلل کا مطلب ہے کہ ایک ہی سائٹ میں جانے والے. سو کنکرنسی کنٹرول کا مطلب ہے کہ when multiple users
are trying to access a data at the same time. That is called concurrency. अब जब वो एक्सेस करते हैं तो इशू आ सकता है, तो इस कंकरेंसी को कंट्रोल करने के लिए दिस इज़ द जॉब ऑफ द DBMS, और इसको हम कहते हैं कि कंकरेंसी कंट्रोल सर्विसेज। इसके बाद है अनदर फंक्शन ऑफ द DBMS। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि DBMS जो है वो कुछ डेटा हमसे लास्ट हो जाता है, नॉट नेसेसरी कि वो प्रिवेंशन। देखिए याद रखने कि जब भी आपके पास कोई एरर आता है तो उसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ही कि आप प्रिवेंशन करते हैं, उस एरर को आने से पहले ही रोक लेते हैं, तो नेट रिज़ल्ट आपके पास ठीक रहता है, या एरर आया ही नहीं। दूसरा ये है कि एरर आपके पास आ जाए एंड देन आप उसको हैंडल करते हैं। तो रिकवरी सर्विसेज में ये चीज़ें आती हैं कि डेटाबेस को किसी भी तरह वजह से डैमेज पहुंच गया, डेटा लास्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, नाउ DBMS should recover it. That is called recovery services. उसमें कोई एबनॉर्मलिटी आ गई, इस तरह का मामला हो गया, तो DBMS का काम क्या है कि उसको रिकवर कर सकें। आगे हम इंशाल्लाह देखेंगे कि ये रिकवरी सर्विसेज किस तरह होती हैं, और ये जो कंकरेंसी कंट्रोल है इसको हम कैसे देखते हैं। ओके जी। Then another function of the DBMS is authorization services. Authorization का मतलब है कि the authorized user, ये वो यूज़र हैं जो legitimate हैं, जिनको डेटा एक्सेस करने के लिए, डेटाबेस एक्सेस करने के लिए परमिशन मिली होती है, दे आर परमिटेड। तो वो यूज़र जो है वो डेटा को एक्सेस कर सके, और वो कितना एक्सेस कर सके, वो उतना ही एक्सेस कर सके जितना कि उनको इजाज़त मिली है, परमिशन ग्रांट की गई है, उससे ज़्यादा एक्सेस न कर सके। अगर उससे ज़्यादा एक्सेस करते हैं तो इसका मतलब है कि इट इज़ द वायोलेशन ऑफ ऑथोराइजेशन। इट इज़ द जॉब ऑफ DBMS के वो ऑथोराइजेशन को मेंटेन कर ले, ताकि एक अनऑथोराइज यूज़र जो है वो डेटा को एक्सेस न कर सके। अनऑथोराइज ऐसे भी हो सकता है कि सिरे से वो इस ऑर्गेनाइजेशन के ही नहीं, बाहर से ट्राई कर रहे हैं उस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। दूसरा ये है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई बंदा है, लेकिन वो अपने इख्तियारात से ज़्यादा आगे की डेटा को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए वो ऑथोराइज नहीं है। तो ये दोनों हो सकते हैं, इसको कंट्रोल करना। याद रखने कि डेटा के ऊपर हम प्रिविलेजेस असाइन करते हैं, ग्रांट करते हैं, परमिशन देते हैं टू द यूज़र, और उनकी लेवल मुख्तलिफ होती है, डिपेंड्स अपॉन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सन। मैनेजर को नॉर्मली फुली एक्सेस होता है डेटा का, वो कुछ भी कर सकता है डेटा के साथ, क्योंकि ही इज़ द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन। सपोर्ट फॉर डेटा कम्युनिकेशन, ऑफ कोर्स मैंने जैसे कहा कि अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है और वो मुख्तलिफ़ सिटीज़ में है, या इवन एक सिटी में उसके मुख्तलिफ़ ऑफिसेज़ हैं, और वहाँ पर डेटा स्टोर होता है, जैसे कि नादरा वगैरह है, तो जब एक जगह डेटा स्टोर हो जाए तो दूसरी जगह तक पहुँचने के लिए कोई कम्युनिकेशन मीडियम की सपोर्ट होनी चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो आपका डेटाबेस जो है वो एक ख़ास जगह पे हो सकता है, अदरवाइज़ उस जगह से दूसरी जगह डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगा। सो ऐसे सर्विस उसको प्रोवाइड कर लेनी चाहिए, इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देन वी हैव इंटीग्रिटी सर्विसेज। इंटीग्रिटी का मतलब है कि सर्टन रिस्ट्रिक्शंस, इन रिस्ट्रिक्शंस को हम कंस्ट्रेंट्स भी कहते हैं, जबकि इंटीग्रिटी मीन्स द करेक्टनेस ऑफ द डेटा, यानी वी obtain the correctness of data by implying certain constraints over the data, जिसकी हम मुख्तलिफ एग्जांपल दे चुके हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास सैलरी जो है दैट इज़ अ नंबर है, एंड दैट इज़ पॉजिटिव नंबर। अब अगर कोई बंदा जो है उसमें नेगेटिव वैल्यू स्टोर करता है तो इट इज़ अगेंस्ट द कंस्ट्रेंट, बिकॉज हमने सैलरी के ऊपर कंस्ट्रेंट लगाया, इट शुड बी पॉजिटिव।
اب ناؤ اٹ از دی جاب آف دا ڈی بی ایم ایس کہ وہ اس کو روکے تاکہ نگیٹو ویلیو اس میں اسٹور نہ ہو سکے. دس ول بی دس از کالڈ دی انٹیگریٹی سروسز. آلسو جب آپ نے اس کا ٹائپ نمبر ڈیفائن کیا ہے, نمبر ڈکلیئر کیا ہے, کوئی اس میں اسٹرنگ اسٹور نہ کر سکے, اے بی سی ڈی وغیرہ اسٹور نہ کر سکے. فار ایگزامپل یہ بھی ہے کہ ایک نیم ہے, فار ایگزامپل اس کے اوپر آپ نے ریسٹرکشنز لگائی ہیں کہ اس کا لینتھ جو ہے وہ 50 کریکٹرز ہیں, اور کوئی بندہ اس میں 100 کریکٹر اسٹور کرنا چاہے, اٹ از اگین وائولیشن آف دا کنسٹرینٹ ہے. تو اس طرح کی جتنی بھی کنسٹرینٹ ہے that should be maintained, that should be applied, and it is the job of the DBMS, اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ DBMS is providing integrity services. اوکے, یہ تو ڈی بی ایم ایس ہمیں کس قسم کی سروسز اور کس قسم کی فنکشنلٹی دیتا ہے. اب ڈی بی ایم ایس جو ہے وہ کس قسم کے انوائرمنٹ میں کام کرتا ہے, یا اس کے لیے کس قسم کے انوائرمنٹ نارملی یوز ہوتے رہتے ہیں. سو ٹو مین ٹائپس آف ڈی بی ایم ایس یوزر انوائرمنٹس. ون از کالڈ دی سنگل یوزر. اس سے پہلے میں نے بات کی کہ سنگل یوزر انوائرمنٹ ہے جس میں ایک ہی بندہ ہے جو کہ انٹریکٹ کرتا ہے ود دا ڈی بی ایم ایس. دیر ول بی نو ایشو بٹ اٹ از ناٹ ایفیشینٹ. بڑے آرگنائزیشن کا کوئی کام نہیں کرتا. یہ ایک ہی بندہ اگر ایک چھوٹا سا دکان ہے اس میں کام کر سکتا ہے, لیکن بڑے آرگنائزیشن کے لیے کام نہیں کر سکتا. سو آف کورس یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. جو نیکسٹ ہے دیٹ از کالڈ دی ملٹی یوزر انوائرمنٹ یا ڈی بی ایم ایس انوائرمنٹ, جس میں ایک سے زیادہ یوزر ہوں, اور ان کے مختلف ٹائپس ہیں جیسے ٹیلی پروسیسنگ ہے, فائل سرور ہے, کلائنٹ سرور ہے. ہم اس پہ بات کریں گے ایک ایک کر کے. یہ جو ٹیلی سنگل یوزر ہے نارملی کالڈ ڈیسکٹاپ ڈی بی ایم ایس, اونلی سنگل یوزر کین ایکسس, اور آپ اس کو اپنے سسٹم پہ انسٹال کرتے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس ٹیلی پروسیسنگ. ٹیلی پروسیسنگ از بیسیکلی اے کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر. یہ آپ کے پاس سرور ہے اینڈ دیز آر دی کلائنٹس. یاد رکھ لیں کہ کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر میں ہم ود رسپیکٹ ٹو کلائنٹ اس کی دو ٹائپس ڈیفائن کرتے ہیں. ون از کالڈ دی تhin client server architecture and the other one is called the thick client server architecture. thin client server architecture یہ ہے کہ everything is done over the server. یہ جو clients ہے they are thin, very thin. Remember they are very thin mean کہ یہاں پر آپ کے پاس صرف ایک ماؤس ہوتا ہے, ایک ڈسپلے ہوتا ہے اور ایک کی بورڈ ہوتا ہے. You just enter the data, you just access the data, ڈسپلے کرتے ہیں, اور you click over the mouse. باقی ادھر کوئی پروسیسر وغیرہ نہیں, تو کوئی ریم نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. Everything is done over the server. It is called, یعنی these are called thin clients. thin clients اس وجہ سے کہ یہاں پر کوئی ریم پروسیسر وغیرہ نہیں ہوتا. ان کا صرف یہ ہے کہ ڈمی کلائنٹ ہے, آپ کو ایک ڈسپلے, ماؤس, کی بورڈ جو کہ ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہیں, دے آر اویلیبل ٹو یو. یہاں سے بس کمانڈ جاتا ہے یہاں پر, اور ایوری تھنگ از ایگزیکیوٹیڈ اوور دا سرور. سو ٹیلی پروسیسنگ میں جو تhin کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. دس از یور سینٹرل کمپیوٹر اینڈ دیز آر ٹرمینلس اینڈ دے آر ڈمی ٹرمینل, thin terminal. It is very old architecture of multi-user environment. All processing is performed over the central computer. Attached devices are called terminal or dumb terminal. Mean they are thin. Even processor RAM بھی ان کے اوپر نہیں ہوتا. جو ڈی بی ایم ایس ہے that is installed over the server. ڈی بی ایم ایس, چونکہ ہم ڈی بی ایم ایس کی بات کرتے ہیں, سو ڈی بی ایم ایس یہاں پر انسٹال ہوتا ہے. یہ سارے اپنا ریکویسٹ بھیجتے ہیں. اچھا, جو یوزر انٹرفیس ہے دیٹ از ڈسپلے ہیئر. یوزر انٹرفیس از ڈسپلے ہیئر.
تو یہ جتنے بھی ٹرمینلس ہیں یہ کیا کرتے ہیں، کمانڈس بھیجتے ہیں، اپنے ریکویسٹ بھیجتے ہیں ٹو دا سرور، سرور ان کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے. جو اس کا ڈرا بیک ہے وہ یہ ہے کہ ایوری تھنگ از پٹ اوور دا سینٹرل کمپیوٹر. ایک تو یہ کہ سنگل پوائنٹ فیلیور ہے، اگر سرور فیل ہو جائے تو نتھنگ ول ورک. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ایک سرور کے اوپر، ایک ہی سرور کے اوپر بہت زیادہ برڈن ڈالا ہے، سو اس وجہ سے اس کا رسپانس سلو ہو سکتا ہے. اس وجہ سے اٹ از ناٹ اے گڈ آرکیٹیکچر. سلوشن یہ ہے کہ آپ کیا کر لیں کہ یہ جو کلائنٹس ہیں، بجائے اس کے کہ یہ ڈمی ہو، بجائے اس کے کہ ان کا کام صرف ڈیٹا ان پٹ اور آؤٹ پٹ کرنا ہو، آئی او کا کام کرنا ہو، بجائے اس کے کہ یہ صرف اور صرف ڈیٹا انٹری کا کام کرے اور ڈیٹا ڈسپلے کا کام کر لے. ان کے اوپر بھی پروسیسر لگائیں، ریم لگائیں تاکہ یہ بھی کچھ کام کر لے، ایسے نہ بیٹھے ہوں. سو دیٹ از دی ادر، ظاہر ہے اس کا سلوشن جو نیکسٹ آئے گا، دیٹ از کالڈ فائل سرور انوائرمنٹ. اس میں جو کلائنٹ ہے دے آر تھک ناؤ، ان کے اوپر اپنا پورا ہارڈ ویئر انسٹال ہوتا ہے جس میں ریم، پروسیسر وغیرہ سارے شامل ہیں. ان کے اوپر ڈی بی ایم ایس بھی انسٹال ہوتا ہے لوکلی. اب یہ کیا کرتے ہیں کہ وی آر رین اپنے سرور کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے. اگر ایسا کوئی ڈیٹا ہے جو یہاں پر جنریٹ ہو گیا تو وہ یہاں پر آ کے اسٹور ہو جاتا ہے. اب اگر وہی ڈیٹا اس کو چاہیے تو وہ اس کو، کیونکہ اس کے پاس تو وہ ڈیٹا نہیں ہے، وہ تو جنریٹڈ بائی ورک اسٹیشن 3، تو یہ کیا کرتا ہے کہ یہ اپنے فائل سرور کو ریکویسٹ کرتا ہے کہ بھائی مجھے یہ ڈیٹا چاہیے جو کسی اور نے جنریٹ کیا، میرے پاس وہ نہیں ہے. تو یہ کیا کر لیتا ہے کہ اس ڈیٹا بیس کا پورا جو کاپی ہے وہ اس کو بھیج دیتا ہے. اب اس کے پاس اپڈیٹڈ کاپی آ گئی، لیکن اس نے چونکہ ابھی ریکویسٹ نہیں کی تو اس کے پاس اپڈیٹڈ نہیں ہے، اس کے پاس پرانی ہے. لیکن نیکسٹ ٹائم اس کو ضرورت پڑ گئی تو یہ اس فائل سرور کو ریکویسٹ بھیجتا ہے. فائل سرور کمپلیٹ ڈیٹا، یاد رکھنے کہ جتنا ڈیٹا اس کے پاس اویلیبل ہے تو وہ سارا کا سارا اس کے پاس بھیجتا ہے. یہ نہیں کہ جو ایڈیشنل ڈیٹا ہے صرف وہ بھیجتا ہے، نا، کمپلیٹ ڈیٹا بیس جو ان کے پاس ہے وہ سارا کا سارا اس کو بھیج دیتا ہے. اس کا جو ڈرا بیک ہے وہ یہ ہے کہ نیٹ ورک کے اوپر برڈن بہت زیادہ بن جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فائل سرور ہے وہ کمپلیٹ کافی آف دا ڈیٹا جو ہے وہ ورک اسٹیشن کو بھیجتا ہے، بجائے اس کے کہ صرف اپڈیٹڈ ڈیٹا اس کو بھیج دیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کنکرنسی کنٹرول بھی تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کہ جب یہ کسی ڈیٹا کو ایکسس کر رہا ہے اور اسی ٹائم میں یہ بھی اسی کو ایکسس کر رہا ہے. فار ایگزامپل اس کے پاس ڈیٹا ہے، اس نے 100 ایکسس کیا تھا اسی اکاؤنٹ میں، اس کے پاس بھی ڈیٹا اس نے بھی 100 ایکسس کیا تھا. اگر یہ اس کے اوپر لاک لگا بھی دے تو وہ ڈیٹا اس کا اپنا لوکل ہے تو یہ لاک ادھر کام نہیں کرتا. اب اس کنکرنسی کو آپ کیسے مینٹین رکھ سکتے ہیں؟ دس از ویری کمپلیکس، بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اب ظاہر ہے اس کے پاس بھی اکاؤنٹ میں 100 ہے، اس کے پاس بھی اکاؤنٹ میں 100 ہے، اس نے اس میں سے 10 مائنس کر کے 90 کر دیا، اس نے 100 میں 15 ایڈ کر دیے تو 115 کر دی. اس نے اپنی اپڈیٹ اس کو بھیج دی، اس نے اپنی اپڈیٹ اس کو بھیج دی. ظاہر ہے اب اس کا کام ہے کہ اس کو دیکھ لیں. ناؤ اٹ از آلموسٹ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ کہ یہ پہچانا جائے کہ کون سا آپریشن پہلے ہونا چاہیے اور کون سے کو ریجیکٹ کرنا چاہیے. سو دس از دی مین ڈرا بیک کہ اس میں کنکرنسی کنٹرول جو ہے آلموسٹ امپاسبل حد تک ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. وی ڈو ناٹ سے کہ امپاسبل ہے، لیکن وی سے ویری کمپلیکس، ویری ڈیفیکلٹ. ہاں، اس کا جو ڈرا بیک، اس کو آپ کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر سے ہی، اب کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر جو ہے یہ باقی بھی کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر تھے، یہ بھی ہے، لیکن اس کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ڈی بی ایم ایس ہیں یہ صرف اور صرف رن ہوتا ہے اوور دا سرور.
اور آلسو a copy of the DBMS is run over the client. Client computer کیا کرتے ہیں, manage the user information and application program, which means that application program are run on the client server. If user want to access any data, یہ پہلے اپنے پاس لوکل مشین پہ دیکھتا ہے, اگر وہاں پر نہیں ہے تو پھر یہ ریکویسٹ بھیجتا ہے ٹو دا سرور, اور سرور اس کو کیا کرتا ہے کہ صرف اور صرف وہ ڈیٹا دیتا ہے جس کے لیے اس نے ریکویسٹ بھیجی تھی. یعنی پہلے جو کلائنٹ کمپیوٹر ہے وہ اس کوئری کو اپنے اوپر, اپنے ڈی بی ایم ایس کے اوپر جو ہے اس کو رن کرتا ہے. اگر وہیں سے وہ ڈیٹا نہ ملے تو اس کوئری کو بھیجتا ہے ٹو دا سرور, اور سرور اس کوئری کو ایگزیکیوٹ کر کے ریکوائرڈ ڈیٹا, ناٹ فل ڈیٹا, کمپلیٹ ڈیٹا نہیں, اس کو کلائنٹ کو ریٹرن کرتا ہے. کنکرنسی کنٹرول از ایزی, انکریز پرفارمنس ہے, ریڈیوس نیٹورک ٹریفک ہے. آج کے لیے اتنا کافی ہے.